شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کریں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رقیہ بانو شیئر کر رہی ہیں۔ رقیہ بانو کہتی ہیں، میں انڈیا راجستھان کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب میری ایج 55 ایئرس ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بالکل ینگ ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا وہ ایک۔ وہاں پر اکثر جب بھی رات کا ٹائم ہوتا تھا تو دور سے ایک بانسری بجنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ میں وہ آواز اکثر سنا کرتی تھی۔ جب بھی میں وہ آواز سنتی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس بانسری بجانے والے کو بھی دیکھوں کہ یہ کون ہے۔ اکثر میں اپنی گاؤں کی سہیلیوں سے پوچھا کرتی تھی، یہ رات کے ٹائم بانسری کون بجاتا ہے؟ سب یہی کہتی تھی کہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن بانسری کی آواز سبھی سنتے تھے۔ جیسے ہی وہ رات کے ٹائم بانسری بجاتا تھا مجھے وہ آواز بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور میں دل ہی دل میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ میں ایک بار اس کو دیکھ سکوں کہ وہ کون ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ ساری لڑکیاں مل کر گاؤں میں ہی گھومنے پھرنے، باہر جیسے باغ ہوتے ہیں وہاں پر گئی ہوئی تھی۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، پھر سے وہی بانسری کی آواز دور سے آنے لگ گئی۔ آج یہ بانسری کی آواز رات سے پہلے آ رہی تھی۔ میں فوراً سے چونک پڑی اور میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو کہا، چلو ہم دیکھنے چلتے ہیں یہ بانسری کہاں پر بج رہی ہے۔ وہ سب یہ کہتی تھی کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کون بجاتا ہے اور کہاں پر بجاتا ہے، ہم لوگ کہاں جائیں گی، ہم لوگ نہیں جائیں گی۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن میں دل ہی دل میں بار بار اس کو دیکھنے کی خواہش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا جو بانسری بجاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں گئیں، نہ ہی میں اس کو دیکھ سکی۔ ہم لوگ واپس آ گئیں۔ اسی رات ہم لوگ سارے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ رات کا ٹائم تھا، گاؤں میں رات بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو وہی بانسری دوبارہ سے بجنے لگ گئی۔ آج وہ آواز جو تھی بہت پاس سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز میں نے سنی میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے چھت کے اوپر گئی اور بانسری کی وہ آواز ڈھونڈنے لگی کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پر دیکھا، چاند کی بہت تیز روشنی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر سفید لباس میں ایک لڑکا بیٹھ کر بانسری بجا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر کیسے آ گیا، اس کو تو کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میں جس سے پوچھتی تھی ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، شاید کوئی بنجارا ہو جو رات کے ٹائم ایسے بیٹھ کر بانسری بجاتا تھا۔ لیکن آج وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس تھا۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے اس کو آواز نہیں دی، لیکن وہ بالکل سامنے بیٹھ کر بانسری بجا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کے لباس کا رنگ تو میں دیکھ سکتی تھی مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میں نے اس کو ایک دفعہ تو دیکھ لیا، وہ بانسری بجا رہا تھا۔ روز کا یہ کام شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوتی تھی وہ ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر بیٹھ کر بانسری بجایا کرتا تھا۔ میری ساری سہیلیاں میرے سے پوچھتی تھیں، اب تم اس بانسری والے کا نہیں پوچھتی؟ میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اب وہ میرے گھر کے پاس آ کر بانسری بجاتا ہے، میں روز اس کی بانسری سنتی بھی ہوں اور اس کو دیکھتی بھی ہوں۔ وہ سب میری بات سن کر ہنسنے لگ گئیں اور میرا مذاق اڑانے لگ گئیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، اگر تمہارے گھر کے پاس آ کر وہ بانسری بجاتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں سن سکتی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے تمہارے اپنے وہم ہیں جو تم سوچتی رہتی ہو۔ لیکن میں بالکل سچ کہہ رہی تھی اور میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ آج رات پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا اس نے بانسری بجانا شروع کر دی اور میں بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ آج وہ بالکل میری طرف ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میرے سے بات بھی کی اور مجھے یہ کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو تو کل فلاں جگہ پر آ جانا۔ میں بہت حیران تھی، اس کو یہ سب باتیں کیسے پتہ چل جاتی تھی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی تھی اور اس سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی ساری سہیلیوں کے ساتھ
گھر سے باہر چلی گئی۔ جو جگہ اس نے بتائی تھی میں وہاں پر چلی گئی۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی اس نے سفید لباس ہی پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بانسری بھی تھی۔ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگی اس نے میرا نام لیا، مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کو میرے نام کا بھی پتہ تھا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اس کا یہ کہنا تھا میں تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو، اسی لیے میں تمہارے گھر کے پاس آیا کہ تم مجھے دیکھ لو۔ پھر تم یہ بھی چاہتی تھی کہ تم مجھ سے بات کرو، تو دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مجھے بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ اس نے مجھے چاندی کے 2 کنگن دیے اور یہ کہا کہ ان کو اپنے ہاتھ سے مت اتارنا، جب بھی تم مجھے یاد کرو گی میں آ جایا کروں گا۔ میں نے وہ کنگن پہن لیے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ اب میری سہیلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو بانسری والا ہے وہ مجھے ملتا بھی ہے اور ہم باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں گھر واپس آ گئی تو میری امی نے میرے سے پوچھا کہ یہ کنگن تمہیں کس نے دیے ہیں؟ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ مجھے میری فلاں سہیلی نے دیے ہیں۔ امی مجھے ڈانٹنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ان کو جا کر واپس کر کے آؤ، تم نے کیوں کسی سے لے کر یہ پہنے ہیں؟ میں رونے لگ گئی کیونکہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کو کبھی بھی مت اتارنا، اور نہ ہی میں ان کو اتارنا چاہتی تھی۔ ابھی میں روتی روتی اپنے کمرے میں ہی گئی تو میری وہی سہیلی ہم لوگوں کے گھر آ گئی۔ میری امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میری امی سے کہہ رہی تھی تم نے کیوں دیے ہیں اس کو چاندی کے کنگن؟ وہ یہ میری امی کو کہنے لگی کہ میرے پاس ایسے اور بھی ہیں، میں نے اپنی خوشی سے دیے ہیں، آپ اس کو مت کہیں کہ وہ مجھے واپس کر دے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں کہ اس نے مجھے چاندی کے کنگن دیے، پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے میرے قریب ہو کر کہا کہ میں وہی ہوں، میں ایک جن ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں دوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ وہ جن ہے، میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں چیخیں مارنے لگ گئی اور ڈر کے مارے باہر بھاگی۔ جیسے ہی میں باہر آئی میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ وہ جو میری سہیلی آئی تھی وہ کہاں گئی؟ جس پر امی کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی تم بے ہوش ہوئی وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے میں بانسری کی آواز سنتی تھی اور پھر وہ لڑکا رات کے ٹائم ہم لوگوں کے گھر کے پاس آ کر بانسری بجاتا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بھی بلایا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، وہ ایک جن ہے، مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی جن ہے، میں بہت ڈرنے لگ گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئے، اس عامل نے مجھے دم کیا، ان کو فوراً سے پتہ چل گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن زادہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے اور وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں بہت اونچا اونچا روتی تھی، میں ڈر جاتی تھی۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس لڑکی کی شادی کر دیں۔ وہ تعویذ بھی میں نے پہن لیا اور اس کے جو کنگن تھے وہ اتار کر ان عامل صاحب کو ہی دے دیے۔ جیسے ہی میں نے وہ تعویذ پہنا اور کنگن اتارے میری طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا جسم بہت بھاری ہو گیا۔ اسی ہفتے کے اندر میری شادی کر دی گئی۔ جیسے ہی میری شادی ہوئی مجھے دورے پڑنے لگ گئے، میری آواز بدل جاتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بھاری چیز میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ میں اپنے ان لاس کو بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی تھی، ان کے گھر کا سارا سامان توڑ دیتی تھی کیونکہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی، مجھ سے یہ سب وہ کرواتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، جب بھی مجھے وہ دورہ پڑنے لگتا تھا وہ میرے سامنے ایک سایہ سا بن کر آ جاتا تھا اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ میں اپنے سر کے بال باندھتی نہیں تھی، ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ پھر میرے سسرال والوں نے تنگ آ کر مجھے میرے گھر بھجوا دیا اور میرے گھر والوں کو یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو اپنے گھر رکھیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے گھر کا سارا سامان توڑ دیا ہے۔ میرے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اب مجھے ہر ٹائم دورے کی کنڈیشن رہتی تھی، کبھی میں بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی میرا پورا جسم ٹیڑھا ہونے لگ جاتا تھا اور کبھی میں بھیانک آوازوں میں بولنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے دوبارہ سے اسی عامل کے پاس لے جایا گیا تو ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب اس کے اگینسٹ ہو گیا ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک عمل بتایا اور یہ کہا کہ تمہیں اسی جگہ پر جا کر شام کے ٹائم بیٹھ کر کچھ پڑھنا ہوگا۔ میری تو حالت پہلے ہی بہت خراب تھی، لیکن جیسے ہی مجھے اس عامل کے پاس لے جاتے تھے وہ مجھے چھوڑ دیتا تھا۔
جہاں پر وہ بانسری بجاتا تھا، وہاں پر جا کر وہ عامل صاحب نے جو بتایا تھا میں نے وہ پڑھائی شروع کر دی۔ وہ جو جن زیادہ تھا وہ اپنی اصل شکل میں میرے سامنے آ گیا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا، اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ جیسے میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں بے ہوش ہو گئی۔ وہاں سے مجھے اٹھا کر دوبارہ ان عامل صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ وہ جو عامل صاحب تھے، جیسے میں بے ہوش ہوئی انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ میری چاروں سائڈوں پر موم بتیاں جلائی گئیں اور وہ جو چاندی کے کنگن تھے وہ بھی رکھے گئے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کلو گوشت بھی منگوا کر وہاں پر رکھا، اگربتیاں بھی جلائی گئیں اور باقاعدہ عمل کیا گیا۔ اس عمل کے بعد وہ دورے والی کنڈیشن ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں بہت بیمار رہتی تھی۔ وہ ڈراؤنے خواب بن کر مجھے نظر آتا تھا اور کبھی کبھار کوئی عکس، کوئی سایہ، کوئی چہرہ کسی جگہ پر مجھے ڈرانے لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ روتی تھی کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ تقریباً اس بات کو 5 سے 6 ماہ گزر گئے۔ میرے سسرال والے ابھی بھی مجھے تیار نہیں تھے واپس لے جانے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں لے کر جائیں گے۔ میں 2 دن بے ہوش رہتی تھی۔ پھر ہم لوگوں کے گھر کے باہر ایک اللہ والے کوئی بزرگ سے تھے، وہ گزر رہے تھے تو میری امی بہت رو رہی تھیں۔ اس دن بھی میری طبیعت بہت سخت خراب تھی۔ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ مجھے دورے کا اٹیک ہوا تھا۔ میری امی رو رہی تھیں تو رونے کی آوازیں سن کے انہوں نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میری امی نے سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والے ہوں گے، تو جیسے امی نے دروازہ کھولا وہ ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری امی نے انہیں ساری بات بتائی کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑے سید ہیں، ان کے پاس لے کر جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ پتہ نہیں کون تھے کون نہیں۔ میرے والدین مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ وہ جو سید تھے مجھے دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ اس کے اوپر ایک جن عاشق ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے ابھی بھی اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس عمل کی وجہ سے اس سے دور ہے، لیکن اس کا اثر آج بھی اس پر ہے۔ جیسے اس عمل کا اثر ختم ہوگا وہ اس کو جان سے مار دے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ سمندر کی ریت چاہیے۔ سمندر کی ریت لا کر ایک کانچ کی بوتل منگوا کر انہوں نے یہ کہا کہ ایک عمل کرنا ہوگا۔ مجھے باقاعدہ دلہن کی طرح تیار کروایا گیا اور میرے سر کے بال کھول دیے گئے۔ جمعرات کی رات تھی، وہاں پر باقاعدہ عمل ہوا۔ بہت زیادہ خوشبو تھی، اگربتیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف وہ بوتل تھی، ایک طرف سمندر کی ریت تھی اور ایک طرف وہ کنگن رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ جو سید عامل تھے انہوں نے عمل کیا تو ایک کالے رنگ کا دھواں، بہت زیادہ دھواں اس طرف بڑھنے لگ گیا اور ایک کالے رنگ کا دھواں دیکھتے ہی دیکھتے اس بوتل کے اندر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو بند کر دیا اور اس کے اوپر اچھی طرح سے وہ ریت بھی بھر دی اور یہ کہا کہ وہ جن اس میں قید ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس بوتل کو بند کیا گیا میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اسی سمندر میں بہانا ہوگا جہاں سے اس کی ریت منگوائی گئی ہے۔ اس کے بعد دن بدن میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ ڈرانے خواب آنا بھی بند ہو گئے، اس کی وہ ڈرانے شکلیں نظر آنا بھی بند ہو گئیں۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد میرے سسرال والے مجھے واپس لے گئے۔ میری زندگی نارمل ہو گئی، وقت گزرتا گیا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں کبھی اس طرح سے بیمار بھی نہیں ہوئی۔ کبھی کبھار خواب میں مجھے اس کا چہرہ نظر آتا تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بھی آنا ختم ہو گیا۔ میری زندگی کی سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش نے مجھے بہت نقصان دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بانسری بجانے والا کوئی جن بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ کوئی انسان ہو، اور اپنی نادانی میں آ کر میں نے اس کو دیکھنے کی، اس کو جاننے کی وہ جو خواہش کی تھی اس نے مجھے بہت تکلیف دی۔ بہت شکریہ رقیہ بانو آپ کا۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ان چیزوں سے بچ کر نکل آتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کہتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقبال شیئر کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیدرآباد سے ہوں اور میرا جو کام ہے، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، اور ہم لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مال سپلائی کرتے ہیں۔ جو کراچی پورٹس ہیں وہاں پر ہم لوگ
مال سپلائی کرتے ہیں، جب بھی کوئی کنسائنمنٹ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے وہ سپلائی کا کام کرنا ہوتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح سے ہم لوگ اپنے ٹرک لے کر جا رہے تھے، بائی روڈ ہی ہم لوگ جاتے تھے، گوادر پورٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہ راستہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ رات کا ٹائم تھا اور سردیوں کا موسم تھا، دھند بھی تھی اور سردی بھی تھی۔ میرے ساتھ 2 میرے ورکر بھی ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے وہ سڑک بالکل خالی تھی، رات کے ٹائم ویسے بھی اتنی ٹریفک نہیں ہوتی، اور ہم ہائی وے والی سائڈ سے جا رہے تھے تو وہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں تھی۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ روشنی دکھانے لگ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ دھند ہونے کے باوجود وہ روشنی بہت زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس روشنی کو دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں نے ٹرک کھڑا کر دیا، بالکل روڈ کے سینٹر میں ہم لوگوں نے ٹرک کھڑا کر دیا، اور ہم لوگ غور کرنے لگے کہ یہ روشنی کیا ہے۔ ابھی ہم لوگ غور کر ہی رہے تھے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا، بہت لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ وہ ایک بارات تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بارات چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ پیدل تھے۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، وہ ڈھول بھی بجا رہے تھے۔ اتنے ویرانے میں جہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی دور دور تک نہیں تھا، ہم لوگوں نے اس بارات کو آتے دیکھا۔ وہ ہم لوگوں کے سامنے، ہم لوگوں کا ٹرک دور کھڑا تھا، ہم لوگوں کے سامنے وہ روڈ کراس کیا ان لوگوں نے۔ وہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے میکسیمم 400 یا 500 لوگ ہوں گے۔ وہ ہم لوگ بڑے حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنی رات کا ٹائم ہے، سردی کا موسم ہے، پیدل کوئی بارات اس ویرانے میں کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگوں کو تھوڑا سا عجیب بھی لگا اور تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگ گیا۔ ان کے کچھ جو لباس تھے وہ تو نارمل ہی تھے، لیکن ان کے قد بہت لمبے تھے۔ وہ سارے اس بارات کی فارم میں اس روڈ کو کراس کرتے ہوئے وہ دوسرے ویرانوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے وہ جو ورکرز تھے میرے ساتھ ان سے یہ کہا کہ اتر کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی اہتمام ہو، فنکشن ہو، کوئی شادی ہو کسی کی۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑک کراس کر گئے۔ بہت زیادہ ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت ہلا گلا تھا، صحیح جو ایک شادی کا منظر ہوتا ہے۔ میں نے سگریٹ بھی لگایا ہوا تھا اور میرے ساتھ میرا ورکر بھی تھا، ایک پیچھے ٹرک پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی ان کے پیچھے گئے، جس طرف ہم لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا دور تک روشنیاں ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ آگے گئے تو ایک دم سے وہاں پر بالکل خاموشی ہو گئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے زیادہ لوگ جن کو ہم لوگوں نے خود دیکھا وہ روڈ کراس کر رہے تھے، وہ کہاں غائب ہو گئے، وہ سب کیا تھے، کیا وہ جنات تھے، وہ کیا مخلوق تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کافی آگے تک جا کر دیکھا، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا تھے کیا نہیں، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ شاید وہ جنات تھے، شاید وہ یہاں سے گزر رہے تھے، جو پہلے وہ روشنی ہم نے دیکھی وہ ہمیں روکنے کا اشارہ ہو۔ جو بھی تھا ہم لوگ بھاگتے ہوئے واپس اپنے ٹرک کی طرف آئے۔ آگے آ کر دیکھا تو وہ جو تیسرا ورکر تھا وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ بہت کوشش کی، اس کے منہ کے اوپر پانی بھی پھینکا کہ اس کو ہوش آ جائے، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے راستے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ کہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو بالکل نارمل چھوڑ کر گئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے، پورٹ پر پہنچے، وہاں پر ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کو چیک کیا، ایک دم سے وہ ہوش میں آ گیا اور اونچا اونچا چیخنے لگ گیا کہ مجھے بچا لو۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، ہم لوگ تمہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا جیسے ہی آپ لوگ مجھے چھوڑ کر گئے تو ٹرک کے پاس ایک بہت بھیانک چہرے والا کوئی شخص آیا تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو واپس بلا لو، اگر وہ ہمارے پیچھے آئے تو ہم ان کو جانی نقصان دے دیں گے۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہم نے بھی اسے بتایا کہ ہم لوگ ان کے پیچھے گئے تھے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید میں نے وہ سگریٹ لگایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر آگ جل رہی ہو یا اسموکنگ کوئی کر رہا ہو تو وہ مخلوق جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، کافی زیادہ اس کو بخار بھی ہو گیا۔ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہم لوگوں کی لائف میں ہوا تھا جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا، کبھی بھی
میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا. اس روڈ سے اس کے بعد کبھی بھی رات کے ٹائم اتنی رات کو ہم لوگ نہیں گزرے. اس کے بعد بھی تقریباً 1.5-2 سال میں اسی روڈ سے گزرتا رہا. بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے اس ٹاپک پر بات بھی کی. ان سب کا یہی کہنا تھا وہ جو علاقہ اور وہ جو روڈ ہے وہ ویرانوں پر مبنی ہے, وہاں پر جنات ہیں. اس رات ہمیں بھی وہ جنات ہی نظر آئے تھے. اور جو ورکر بے ہوش ہوا تھا اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس نے کوئی بڑے دم وغیرہ بھی کروائے تھے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اقبال آپ کا. لسنرز, ویرانوں میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے ایک سٹوری شیئر کی تھی, آئی تھنک سو میں نے وہ آن ایئر بھی کی ہوئی ہے. ان کے گاؤں میں بھی ایک قبرستان ہے جہاں پر باقاعدہ جنات کی شادیاں ہوتی ہیں. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آوازیں آتی ہیں, وہاں پر ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے, دور ویرانوں میں ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے. اور بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں. وہاں پر وہ فائر بالز ہوتے ہیں, وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سم ٹائم وہاں پر ویرانوں میں سے کھانے پکنے کی خوشبو آتی ہے. تو جنات کے بھی باقاعدہ زندگی کے نظام ہوتے ہیں, وہ بھی یہ شادیاں وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے, ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. ان جگہوں پر یہ چیزیں اس لیے ظاہر ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر انسان نہیں ہوتے. تو بعض اوقات وہ تب بھی اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ انسان یہاں سے چلے جائیں. اگر وہ اسی طرح سے ٹرک لے کر وہاں سے گزر رہے ہوتے اور وہ وہاں سے اس طرف سے ان کی بارات گزر رہی ہوتی تو شاید اللہ نہ کرے وہ اس ٹرک کو نقصان پہنچا دیتے. اللہ نے انہیں بچانا تھا تو وہ سامنے آ گئے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. نیلم وائس آفیشل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں, وہ بھی ہارر سٹوریز بنا رہی ہیں. اور نوشین وائس آفیشل کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیو ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کل یا پرسوں میں ضرور آن ایئر کروں گی. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھا کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.